الله الرحمن الرحيم باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وجوده وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس ولابن علي انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فاذا هو في حائط يجزئه فاخذ رداءه فاتبع ثم انشا يحدثنا حتى عدا على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفذ التراب عنه ويقول وهو عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار فقال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اما بعد. یہ باب ہے مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے کی فضیلت کے بیان میں، اور آیت کریمہ نقل کی ہے کہ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، تو اسی کے آگے ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. تو ظاہر ہے کہ مسجد کی تعمیر ایمان کی علامت ہے تو اس میں تعاون کرنا یقیناً باعث فضیلت ہوگا، یہ مقصود ہے اس بات. اس میں جو حدیث نقل کی ہے اس میں عکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے مولا ہیں اور شاگرد ہیں خاص، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کہا ولی بن علی اور اپنے بیٹے علی سے کہا. حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی، تو ان سے بھی کہا مجھ سے بھی کہا کہ ان طریقہ الی ابی سعید، تم جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فاسمعا من حدیثہ، جا کر ان کی باتیں سنو. تو کہتے ہیں کہ فانطلقنا، ہم گئے، فاذا هو فی حائط یصلح، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہیں، حائط کے معنی باغ، یصلحہ اس کو مرمت کر رہے ہیں، یعنی اس میں پانی وانی دے رہے ہوں گے یا پودے لگا رہے ہوں گے. فاخذ رداءہ فاحتبى، تو جب ہم گئے ان سے ملاقات کے لیے اور ان سے درخواست کی تو کچھ ہمیں حدیثیں سنائے، تو انہوں نے اپنی چادر لی، فاحتبى، اور احتبا کر کے بیٹھ گئے، چادر کو گھٹنوں کے طرف سے موڑ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. ثم انشأ یحدثنا، پھر انہوں نے ہم سے باتیں کرنی شروع کی، حتی اتی علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے تذکرے پر پہنچے. فقال، اور اس وقت کہا کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو كنا نحمل لبنة، ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جا رہے تھے. تعمیر مسجد کے لیے اینٹوں کی ضرورت تھی، اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے. ہم سب جو ہیں وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. وعمار لبنتين، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دو اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ اس طرح عام لوگوں سے زیادہ
محنت کر رہے ہیں اور دو دو اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں. فجعل ينفض التراب عنه. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے. اینٹوں کے اٹھانے کی وجہ سے جو مٹی جسم پر لگ گئی تھی اس کو جھاڑنے لگے. وہ یقول ساتھ میں یہ فرمانے لگے کہ ویح عمار، افسوس ہے عمار کے اوپر کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ وہ ان کو قتل کرے گا ایک ایسا گروہ جو باغی ہو، بغاوت کرنے والا ہوگا، وہ قتل کرے گا. یدعوہ من الجنہ، یہ تو ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. ویدعونہ الی النار، اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو اس پر حضرت عمار نے کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے. یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی فرمائی اور ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی بھی فرمائی کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور ہوا یہ کہ یہ قتل ہوئے جنگ صفین کے موقع پر، جو حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی. اس جنگ کے دوران یہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کے مقابلے میں معاویہ کا لشکر تھا، اور یہ اسی جنگ میں شہید تھے. چنانچہ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ظاہر یہی تھا کہ کیونکہ یہ حضرت علی کے ساتھ ہیں اور ان کے مد مقابل حضرت معاویہ کا لشکر تھا، تو ظاہر یہی تھا کہ ان کو حضرت معاویہ کے لشکر کے کسی آدمی نے قتل کیا. لہذا اس حدیث کو ایک بہت بڑا استدلال، بہت بڑی دلیل قرار دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برحق ہونے پر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برحق نہ ہونے پر. چنانچہ جب یہ حدیث، جب حضرت معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لوگوں نے بڑی خوشی منائی، اس معنی میں کہ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی کا لشکر برحق. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اسی جنگ کے دوران جب حضرت عمار شہید ہوئے تو کسی نے جا کر حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھیے اب تو بالکل بات واضح ہو گئی، کیونکہ حضرت عمار تو شہید ہو گئے ہیں اور وہ آپ کے لشکر کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ فئۃ باغیہ ہوگا. لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا جو لشکر ہے وہ فئۃ باغیہ کا مصداق ہے. تو جب حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انحن قتلنا انما قتلہ الذین جاؤوا، کیا ہم نے قتل کیا ان کو؟ قتل تو ان لوگوں نے کیا جو ان کو لے کر آئے. تو اس کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے حضرت معاویہ کے اس جواب کا کہ گویا انہوں نے تعبیر کی کہ قتل کرنے والا در حقیقت وہ لشکر ہے جو عمار کو ہمارے مقابلے پر لے کر آیا، نہ وہ لاتا اور نہ یہ قتل ہوتا.
تو جو لانے والا ہے حضرت علی کا لشکر وہ درحقیقت سبب بنا ہے ان کے قتل ہونے کا، تو اس لیے اصل قاتل اس کے کون ہیں؟ حضرت علی کے لشکر کے لوگ ہیں کہ جو ان کو لے کر آئے. تو لہٰذا بیت الباغیہ کا مصداق ہم نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جو لے کر آئے تھے. اس کا مطلب یہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہی دور کی تعویل کی، اور باوجود کہ حق بالکل واضح ہو گیا تھا اس حدیث کے ظاہر ہونے کے بعد، اس کے باوجود حضرت معاویہ نے ایسی تعویل کی کہ جو ظاہر حدیث کے بالکل خلاف ہے. یوں تو پھر ہر قاتل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں بلکہ جو لے کر آیا تھا وہ قاتل ہے. تو یہ بڑی بدیع البطلان قسم کی تعویل سمجھی جاتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا مقصد یہ نہیں تھا. یہ مقصد نہیں تھا کہ کیونکہ حضرت علی کا لشکر لے کر آیا اس لیے وہ سبب بنا ان کے قتل کا، یہ مطلب نہیں تھا. بلکہ صورتحال ایسی تھی کہ اس زمانے میں منافقین کا تو بڑا زبردست کردار تھا حضرت علی اور معاویہ کو آپس میں لڑانے کے. حضرت معاویہ کا منشا یہ تھا کہ در حقیقت قتل کرنے والا ہمارے لشکر کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. ہمارے لشکر کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا، بلکہ خود حضرت علی ہی کے لشکر کے ایک آدمی نے قتل کیا. یعنی حضرت علی کے لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہیں، اور انہوں نے خود اپنے لشکر کے آدمی حضرت عمار کو قتل کیا. اس لیے قتل کیا تاکہ یہ استدلال ہو سکے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ بیعت باغیہ کا مدعا ہے. تو حضرت معاویہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہمارے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا، حضرت علی کے لشکر کے ایک آدمی نے قتل کیا ان کو. تو اس واسطے ہم اس کا مزاح کرا نہیں پاتے کیونکہ ہم قتل میں شامل ہے ہی نہیں کریں گے. ہم نے قتل کیا ہی نہیں، ہمارے آدمی نے قتل کیا ہی نہیں. ارے سمجھو نا، یہ تعبیر تھی جو حضرت معاویہ نے کیا، اور اس واسطے وہ اتنی بدیع البطلان نہیں ہے جتنی پہلی نظر میں نظر آتی ہے. کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ منافقین دونوں لشکروں میں شامل تھے، اور ان کی ریشہ دواریوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت بھی آئی. اور یہ بڑا یہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب عین اس وقت میں جب کہ صلح ہونے والی تھی تو منافقین نے کہا کہ اگر ان کے درمیان صلح ہو گئی تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا. اس واسطے انہوں نے خود ایسے حرکتیں کی کہ وہ جنگ کی آگ بھڑکتے رہے. تو اس لیے جو بات حضرت معاویہ نے کہی وہ اتنی بعید نہیں اور اتنی بڑی البطلان نہیں جتنی اول واقعہ میں نظر آتی ہے. بہرحال یہ جو دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ صحابہ کرام کے درمیان تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی لب کشائی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، اور دونوں صحابہ کرام ہونے کی وجہ سے عدول ہیں. لہذا کسی کی جانب کوئی ایسی بات منسوخ کرنا کہ جس سے اس کی بے قدری ہو یا بے حرمتی ہو، یہ مسلمان کا سیوا نہیں. ہاں البتہ یہ بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہی ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی برحق اور حضرت معاویہ سے اجتہادی
غلطی ہوئی، سمجھے؟ لیکن کیونکہ وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، وہ کوئی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی، اس واسطے اس سے ان کی عدالت میں فرق نہیں ہے، سمجھے نا؟ البتہ حق پر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح تھا۔ صحابہ کرام میں بھی اس زمانے میں تین گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو علی کا ساتھ دے رہا تھا، جو ان کو حق پر سمجھتا تھا۔ ایک گروہ وہ ہے جو معاویہ کا ساتھ دے رہا تھا، جو ان کو حق پر سمجھتا تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جس کے اوپر حق واضح نہیں ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اس جنگ سے کنارہ کش رکھا، علیحدہ۔ یہ تینوں قسم کے گروہ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ حضرت علی برحق ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق نہیں تھے اپنے موقف میں، اور اسی واسطے اس کو الفیۃ الباغیہ سے تعبیر فرمایا گیا۔ لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة وانت تقتتل فئتان عظیمتان من المؤمنین، اور اس کا مصداق جنگ صفین ہی کو قرار دیا گیا ہے کہ مومنین کے دو گروہ جب تک کہ آپس میں نہیں لڑیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہو۔ اس میں دونوں کو مومنین قرار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں باغیہ جو کہا گیا ہے تو وہ باغیہ نفس الامر کے اعتبار سے ہے، اور جس حدیث میں طائفتان من المؤمنین یا فئتان من المؤمنین کہا فرمایا گیا وہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے ہے، کہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے ان لوگوں پر چونکہ وہ اجتہاد سے عمل کر رہے تھے، اس واسطے انشاءاللہ ان کو معاف کر رکھا جائے گا، اور ان کو اس بغاوت کا گناہ سے محفوظ رہیں گے، مواخذے سے محفوظ رہیں گے۔ تو باغیہ کہا گیا ہے نفس الامر کے اعتبار سے، اور اجر و ثواب اور آخرت کے گناہ اور مواخذے کے اعتبار سے طائفتان من المؤمنین کہا فرمایا گیا۔ ابھی سمجھ گئے ہو؟ اب اگلا جملہ یہ ہے کہ حضرت عمار ان کو بلا رہے ہوں گے جنت کی طرف، یعنی اس فئت باغیہ کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، جنت ملے گی، اور وہ لوگ دعوت دے رہے ہوں گے ان کو جہنم کی طرف۔ تو اس پر بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو باغی قرار دیا گیا نفس الامر کے اعتبار سے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو جس سے لازم آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے والعیاذ باللہ وہ داعی الی النار تھے۔ تو یہ بات اہل سنت کے اس عقیدے سے پوری طرح مطابق نہیں ہوتی جس میں یہ کہا گیا کہ معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ اجتہادی غلطی میں جہنم کا سوال نہیں ہوتا، یہاں جہنم کا ذکر ہے۔ اس کی ایک توجیہ تو حضرت علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اس کا تعلق فئت باغیہ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زندگی کے واقعات سے ہے۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت ان کے مشرکین ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عمار جو ہیں یہ ان کو بلا رہے تھے اپنے ظالموں کو جنت کی طرف، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔
تو اس کا تعلق فئت باغیہ سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جو حضرت عمار بن یاسر کو ابتدائی زندگی میں اسلام لانے کے بعد اذیتوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ توجیہ کی ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن سیاق میں اس کی کوئی تائید نظر نہیں آتی اس توجیہ، کیونکہ ذکر فئت باغیہ سے چل رہا ہے، اس میں کہیں حضرت عمار کے پرانے ظلم و ستم کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس واسطے یہ توجیہ جو ہے یہ ذرا بعید معلوم ہوتی ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے واللہ سبحانہ وعلم وہ یہ ہے کہ جنت یہاں پر کنایا ہے حق سے اور نار کنایا ہے باطل سے، سمجھے نا؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ذرا بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن سمجھنے کی ہے اور انشاءاللہ صحیح ہے، وہ یہ کہ جب کسی مسئلے میں دو مجتہدوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ایک مجتہد ایک عمل کو حرام سمجھتا ہے اور دوسرا کو حلال سمجھتا ہے، سمجھے نا؟ تو جو شخص اس کو حرام سمجھ رہا ہے، حرام کے معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے گا تو جہنم کا مستحق ہوگا، یہ مطلب ہے نا حرام۔ وہ تو اپنے نزدیک اس کو کیا سمجھتا ہے؟ حرام سمجھتا ہے، لہذا موجب جہنم سمجھتا ہے۔ دوسرا مجتہد جو ہے وہ اس کو حلال سمجھتا ہے اور اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی جہنم کی بات نہیں ہے۔ تو جو حرام سمجھتا ہے اس کے نزدیک تو دوسرے مجتہد کا موقف کیا ہے؟ نار ہے نا؟ اگرچہ اس کے حق میں وہ نار نہیں، کیونکہ وہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس کو حلال سمجھ رہا ہے۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے ایک روایت، اور بلکہ شاید اس جہاں مستقبل بھی یہی ہے کہ کتا حرام نہیں، کتے کا گوشت وہ حرام نہیں، سمجھے؟ اور سارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ تو جو حضرات ائمہ کتے کے گوشت کو حرام کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی کتے کا گوشت کھائے گا تو کاہے کا مستحق ہوگا؟ جہنم کا مستحق ہوگا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اپنے اجتہاد سے اس کو حلال سمجھتے ہیں لہذا وہ معذور ہے، ساتھ میں یہ بھی سمجھے نا؟ اب اگر امام مالک لوگ کوئی مالکی کہے کہ آؤ بھائی کتے کا گوشت کھاؤ، سمجھے؟ تو دوسرے ائمہ کے نزدیک وہ کاہے کی طرف بلا رہا ہوگا؟ نار کی طرف، سمجھے نا؟ اگرچہ وہ خود اس امام مالک کے حق میں یا اس مالکی کے حق میں نار نہیں ہے، لیکن دوسروں کے حق میں نار ہے، سمجھے نا؟ یہی معاملہ یاد ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور باطل ہونے کی وجہ سے نار۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت معاویہ کے لوگ جو مجھے اپنے ساتھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں تو در حقیقت کائے کی طرف بلا رہے ہیں؟ نار کی طرف، اگرچہ وہ ان کے حق میں نار نہ ہو، کیونکہ وہ اجتہاد کی بنا پر اس کو درست سمجھتے بس یہ صورت ہے۔ یدعونہم الی الجنہ، یدعوہم الی الجنہ، وہ تو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے ان کو، اور دوسرے لوگ ان کو نار کی طرف بلا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے حق میں وہ نار ہے، کیونکہ ان کے اجتہاد میں وہ خطا پر ہیں، غلطی پر۔ بات سمجھ میں آئی؟
یہ توضیح ہے واللہ. چلیے باب الاستعانة بالنجار والسناء في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أريد غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بڑھئی سے یا کسی کاریگر سے مدد لینا منبر کی لکڑیوں اور مسجد کی لکڑیوں کے سلسلے میں. تو اس میں سال کی حدیث نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ اپنے بڑھئی غلام کو حکم دو کہ وہ میرے لیے کچھ لکڑیاں بنا دے جس پر ہم بیٹھ سکیں میرے ممبر. جی وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان امراه قالت يا رسول الله الا اجل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلام النجار قال ان شئت فاعمل المنبر. یہ جابر کی روایت ہے کہ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایسی چیز آپ کو نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں یعنی ممبر، کیونکہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے. تو آپ نے فرمایا ان کی اگر چاہو تو کر لو. فحمل المنبر، وہاں سے عورت نے ممبر بنوایا. اس روایت میں اب کسی روایت میں یہ فرق ہے، تعارض ہے بظاہر، کہ وہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا اس عورت کے پاس کہ تم میرے لیے اپنے بڑھئی غلام سے ممبر بنوا دو. اور جہاں یہ ہے کہ عورت نے خود پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں بنوا دوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو بنوا دو. تو دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ شروع میں تو عورت نے پیشکش کی ابتدا میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اگر چاہو تو بنوا دو. بعد میں جب کچھ دیر لگی بننے میں تو آپ نے پیغام بھیجا ہوگا کہ بھائی تم نے کہا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہو کہ وہ اب جلدی بنا دیں. تو یہ دوسری بات جو آپ نے بھیجا اس کو حضرت سہل نے اس طرح تعبیر کیا کہ مری غلاموں کی نجار. جی باب من بنى مسجدا بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. یہ حضرت عبید اللہ خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو یہ کہتے ہوئے سنا عند قول الناس فيه، جبکہ لوگ ان کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے، جبکہ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. پیچھے گزرا ہے نا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کی تھی اور اس کی عمارت میں کافی تبدیلیاں کی، منقش پتھر استعمال کیے تھے، چونا استعمال کیا تھا. تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ تبدیلی کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا. تو اس کے جواب میں عمر حضرت عثمان نے فرمایا کہ انکم اکثر تم نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں میرے اس عمل پر، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس جیسی تعمیر اس کے لیے جنت میں بنا دے. بیچ میں کہہ دیا قال بکیر حسبت انہ قال، یہ بتانے کے لیے کہ بکیر کو پورے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن گمان یہ ہے کہ یہ کہا تھا کہ یبتغی بہ وجہ اللہ. جی باب يأخذ من أصول النبل إذا مر في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بمثالها
ایک دم مسجد میں گزرا اس کے ساتھ تیر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پھل والے حصے کو پکڑ کر رکھو تو یہ ایسا نہ ہو کسی سے دھار والا حصہ لگ جائے تو زخمی کر دو. جی. باب المرور في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على لسانه لا يعقب بكفه مسلما. اس میں فرمایا حضرت ابو بردہ اپنے والد نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گزرے ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد میں، جب فرمایا کہ ہمارے بازاروں میں سے کسی بازار میں بالنبل تیر لے کر گزرے تو فلیاخذ علی نصالحہ تو اس کے پھل والے حصے پر، دھار والے حصے پر ہاتھ سے اس کو پکڑ لے. لا یعقل بکفہ مسلما کہ نہ زخمی کرے اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو. یہاں امام بخاری نے اس کے اوپر باب جو قائم کیا ہے وہ ہے باب المرور فی المسجد. سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد میں گزرنے کے اوپر تو کوئی نکیر نہیں فرمائی، نکیر اس پر فرمائی کہ کوئی آدمی تیر لے کر گزرے اور اس کے تیر سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ تیر لے کر گزرے اور احتیاط کے ساتھ گزرے کہ اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، جیسے اس کے پھل والے حصے کو پکڑ کے رکھے، تو پھر گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے مسجد سے. تو اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کو گزرگاہ بنا لے، جانا مسجد میں داخلہ مقصود نہیں ہے کہ کہیں اور جانا ہے، بیچ میں اس کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ مسجد کو راستہ بنا لینا مکروہ ہے، اور اگر کبھی اکا دکا ایک آدھ مرتبہ آدمی گزر جائے تو انشاءاللہ معافی ہے، لیکن باقاعدہ اس کو راستہ بنا لینا یہ منع ہے. اور اگر کوئی اور دوسرا راستہ موجود ہے تو اکا دکا بھی مکروہ ہے. راستہ دوسرا موجود ہے نکل کے جانے کا تو وہاں سے نکل کے جائے، مسجد کو راستہ نہ بنائے. اور حنفیہ کا استدلال ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا یتخذ المسجد طریقا، مسجد کو راستہ نہ بنائے جائے. اگرچہ سند اس کی ضعیف ہے اس حدیث کی، لیکن مسجد کی جو حرمت کے دلائل ہیں دوسرے نصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ ان المساجد للہ مثلا، تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. لہذا حنفیہ کا موقف یہی ہے کہ جب تک کوئی دوسرا راستہ موجود ہو اس وقت تک اس کو راستے کے طور پر استعمال نہیں. اور حدیث باب میں سے استدلال جو امام بخاری کر رہے ہیں، یہ استدلال اس وقت سے تام نہیں کہ مرور کا جو جس کو ہم مکروہ کہہ رہے ہیں وہ مرور ہے کہ جس میں مسجد میں داخلہ مقصود نہیں، عبادت مقصود نہیں، صرف راستے کے طور پر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ ہے مکروہ. لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے یا تلاوت کے لیے گیا ہے اور وہاں سے پھر نکل رہا ہے تو مرور تو پھر بھی ہوا نا. تو یہ حدیث میں احتمال ہے کہ مرور سے مراد وہ مرور ہو کہ جس میں آدمی داخل تو ہوا تھا عبادت کے لیے، لیکن داخل ہوتے اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے راستے مسجد کے اندر سے گزر رہا ہے تیر لے کر، تو اس کا آپ نے یہ حکم بیان کرنا. اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی آدمی صرف گزرنے ہی کی غرض سے داخل ہو تو وہ بھی جواز اس کا لازم. جی. باب السير في المسجد. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم يستشهد ابا هريرة ان صدق الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان عجب رسول الله اللهم ايد بروح القدس. قال ابو هريرة نعم. حضرت ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
جب ابراہیم آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو سنا کہ جو گواہ بنا رہے تھے حضرت ہریرہ، یعنی ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان نے کچھ قصیدے پڑھے شعر کے، تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ وہی مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں آپ، تو انہوں نے حضرت ہریرہ کو گواہ بنایا اور کہا انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے سنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ یا حسان اجر عن رسول اللہ، یا حسان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو مشرکین مکہ کو جو قصیدے کہہ رہے ہیں حجویہ، تو اس کے جواب میں تم قصیدہ کہو جس میں مشرکین کا جواب، اور پھر ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہوئے تم نے سنا ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، تو حضور نے یہ دعا فرمائی تھی میرے لیے، یا اللہ ان کی تائید دیجیے روح القدس سے، جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت ہریرہ نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں، چنانچہ حضرت حسان کے لیے ممبر بعض اوقات رکھ دیا جاتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ اس پر کھڑے ہو کر قصیدے سناتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تھے اور آپ کے ذات مبارک سے دفاع اس میں کیا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نیک مقصد کے تحت شعر ہو تو وہ مسجد میں پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جی باب اصحاب الحراب في المسجد. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب الحجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لعبهم. زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر جبکہ حبشہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، یعنی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنی بھی ادائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے مجھ پر پردہ کیا ہوا تھا اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری روایت میں تفصیل آتی ہے کہ یہ عید کا دن تھا اور حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے مسجد نبوی سے، تو آپ نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے خواہش ظاہر کی، تو آپ لے گئے اور اس طرح لے گئے کہ عائشہ پردے میں رہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کے اوپر سے یہ حبشیوں کے کرتب دیکھتے ہیں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں کہ مسجد میں نیزہ بازی کے کرتب دکھانا یہ جائز ہے۔ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں اس قسم کے اعمال جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور جہاں مسجد سے مراد مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد کی بنا ہے، احاطہ۔ مسجد کے فرش کے اوپر تو اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی ایسی کہ اس میں آدمی کھیلے، لیکن مسجد کا جو احاطہ تھا
اس میں یہ کام ہو رہا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے حاصل ہونے میں، لیکن خاص وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر حنفی منع کرتے ہیں، اور اس سے اس جگہ پر وہ منت بازی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ جی چلیے۔ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعطيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان مرة فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك عن يحيى عن امرأة أن بريرة ولم يذكر سعيد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن امرأة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. بریرہ کی آزادی سے متعلق، اور یہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گی انشاءاللہ، اس سے متعلق متعدد احکام بھی اس سے متعلق ہیں، لیکن یہاں جو لانے کا منشا ہے وہ یہ کہ آپ نے جب وہ بریرہ کے جو مالک تھے انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ حضرت عائشہ خریدنا چاہتی تھی، لیکن شرط یہ لگائی تھی انہوں نے کہ ہم آپ خرید تو لیں لیکن ان کی ولا ہمارے پاس ہے باوجود آپ کے خرید، یعنی آپ خرید کے پھر آپ آزاد کریں گی، تو آزاد جو کرنے کے بعد ولا جو ہے وہ آپ کو ملنے کے بجائے ہمیں ملے، تو یہ شرط غلط تھی شرط. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لگا لو، اس طرح کی شرط لگانے سے کچھ حاصل نہیں، یہ شرط بیکار ہو جائے گی. چنانچہ اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں جو خطبہ دیا کہ بعض لوگ اس طرح کی شرطیں لگا لیتے ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، تو اگر کوئی ایسی شرط لگائے گا تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا. یہ قسم ہے، یہ تقریر آپ نے فرمائی. تو اس سے امام بخاری یہاں استدلال یہ کر رہے ہیں کہ ممبر پر مسجد کے اندر مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر بیع و شراء کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء کا ذکر کیا، جبکہ کوئی اس سے دینی فائدہ متصور ہو. جی. باب التقاضي والملازمة في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه تقاضى ابن أبي حجر دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كسوت ستر حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومع إليه أي الستر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. یہ حدیث پہلے تو گزری ہے نا. یہ باب ہے تقاضا کرنے کے بارے میں اور ملازمت، یعنی کسی کو جمٹ جانا، ملازمت کے معنی ہوتے ہیں جمٹ جانا، یعنی کسی کے کو پکڑ لینا کہ بھائی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کو ملازمت ہے. تو مسجد میں جو ہے کسی دائن کا اپنے مدیون سے تقاضا کرنا کہ بھی میرا دین ادا کرو، اور اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا، ملازمت کرنا کہ بھائی مجھے دو ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ جائز. اور اس میں حدیث نقل کی عبداللہ بن کعب بن مالک کی، جو اپنے والد حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں انہ تقاضى ابن ابی حضرۃ دینا کان لہ علیہ، جو انہوں نے تقاضا کیا عبداللہ بن ابی حضرت سے ایک دین کا جو حضرت کعب کے لیے
ان کے اوپر تھا. کعب کا کچھ قرضہ آتا تھا اس پر عبداللہ ابن ابی حضرت پر. تو کعب نے اس کا تقاضا کیا, اور تقاضا بھی کہاں کیا؟ پھر مسجد نبوی, تو بھائی میرا قرضہ ادا کرو. فارتفعت اصواتهما, سمجھے نا؟ تو اس میں ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی. وہ کہہ رہے بھائی مجھے کچھ مہلت چاہیے, میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ابھی 2 حالت میں میں کروں گا نہیں. اس باتوں میں آوازیں جو ہیں کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر کعب بن مالک نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں کرنا. تو حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی. وهو في بیتی, جب کعب اپنے گھر میں تھے. فخرج الیہما حتی کشف حجب حجرته, تو آپ نکلے یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا جو پردہ تھا وہ کھولا اور وہاں سے آواز. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ این المتعلی علی اللہ, بھائی وہ کہاں ہے وہ آدمی جو قسم کھا رہا تھا اللہ کے اوپر؟ قسم کھائی تھی نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. تو پھر آپ نے آواز دی, یا کعب؟ قال لبیک یا رسول اللہ. قال ضع من دین صحابہ. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اس چین کا میں کچھ کمی کرتا ہوں. وَأَوْمَا إِلَيْهِ أَيْسَرْ, اور اشارہ کیا کم کا. قال لقد فعلت, یا تو اس کے قسم کھا رہے تھے کہہ رہے چھوڑوں گا نہیں, اور جہاں حضور نے فرمایا تو فوراً کہہ رہے چھوڑ دیں گے. قال قم فقض, آپ نے پھر عبداللہ بن حضرت سے کہا کہ اب آدھا ہو گیا تمہارا دین, ادا کرو. یہ جو آپ نے حکم دیا تھا یہ در حقیقت ایک طرح سے مصالحت تھی, اور ایک جو ہے حضرت کعب کو ایک احسان کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم یہ احسان کرو کہ اس کا چھوڑ دو آدھا, تاکہ یہ دینے کے قابل ہو جائے. جی, اس سے کچھ متعلق ہے مسئلہ بین کا, وہ انشاءاللہ کتاب البیوع ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كنس المسجد والتقاط الخرف والقضي والعيدان. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوده وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا اسود او امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها. یہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا, والتقاط الخرف, اور یہ کپڑے کے ٹکڑے اٹھانا, اور قضا یہ جو ہے کنکے وغیرہ اٹھانا, اور لکڑیاں جو ایسی بیکار پڑی ہو وہ اٹھانا, مطلب صاف کرنا, صفائی کرنا. اس میں روایت تختی ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رجلا اسود او قال امرأة سوداء, ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت یہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے. قمہ یا قمو کے معنی ہے جھاڑو دینا, یہ قمامہ سے نکلا ہے, بلکہ قمامہ اس سے نکلا ہے. قمامہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ, تو قمہ یا قمو کے معنی کوڑا نکالنا, کوڑا صاف کرنا. وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے. فماتا, ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کئی روز سے نظر نہیں آ رہے, کہاں گئے, کیا ہوا؟ فقالوا ماتا, لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بھی, تم نے مجھے کیوں ایسا کیوں نہ کیا کہ مجھے اطلاع دینے سے کہ وہ انتقال ہو گیا. دلونی علی قبر,
پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، قبر کی تک رہنمائی کرو، اور قال قبر فاتا قبرہ، چنانچہ آپ قبر پر تشریف لے گئے، فصلی علیہا، وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ حنفیہ کے نزدیک جو خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قبر پر بھی جا کر نماز جنازہ پڑھیں، حالانکہ نماز جنازہ ایک مرتبہ ہو چکی تھی ان کی تدفین سے پہلے، صحابہ کرام نے پڑھ کے دفن کیا تھا، لیکن آپ نے اپنی نماز جنازہ کی فضیلت ان کو عطا کرنے کے لیے وہاں ان کی قبر پر نماز پڑھی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءة ظلما، ظلمتا، یہ قبریں جو ہیں ظلمت سے بری ہوتی ہیں، تو فَيُنَبِّرُهَا اللَّهُ بِالصَّلَاةِ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان میں میری نماز کی برکت سے نور پیدا کرے۔ یہ بات کسی اور کو حاصل نہیں، اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ مشروع نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حکم سے۔ ہاں دوسرا جو دوسری صورت جس میں قبر پر نماز پڑھنا جائز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ولی جنازہ نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو اور دوسرے لوگوں نے پڑھ کے دفن کر دیا، اس صورت میں ولی جنازہ کے لیے جائز ہے کہ وہ آ کر نماز پڑھ لے، بشرطے سے اتنا وقت نہ گزرا ہو جس میں اندیشہ ہو کہ میت پھول پھٹ گئی ہو، جس کی مقدار عام طور سے 3 دن بیان کی جاتی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اگر آ کر ولی پڑھنا چاہے تو قبر میں پڑھ سکتا ہے، اور کوئی صورت جواب دے جی۔ باب تحریم تجارة الخمر في المسجد، وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما انزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر۔ باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه۔ وبه قال یعنی اس کے بعد میں ایک آتے جھاڑو دینا مطلق یہاں یہ کہ باقاعدہ خادم مقرر کر دینا مسجد کے لیے جو مسجد کی خدمت کرے، اور نذرت لک ما فی بطنی محررا جو حضرت کس نے کہا تھا؟ عمران نے نا کہ اپنے میں جو کچھ ہے اس کو میں نظر مانتی ہوں۔ نظر ماننے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی جو پیدا ہوگا اس کو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں، کہ بس اور کوئی کام نہیں کرے گا اور مسجد کی خدمت میں کیا کرے گا۔ یہ اس زمانے میں یہ نظر مشروع تھی، امت محمد علیہ السلام میں ایسی نظر نہیں ہوتی۔ اپنے بیٹے کو کل تک یہ جائے کہ میں وقف کر دوں گا مسجد کی خدمت کے لیے، یہ نظر منعقد نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جی۔ پھر آگے وہی روایت سے گزری تھی، عورت جس کو کہ جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان امراه او قال رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبرها۔ باب الاسير والغريم يربط في المسجد، وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفريت من الجن تسلط علي البارحة وقال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه واردت ان اربطه الى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عفریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑا سرکش جن، عفریت معنی میں سرکش ہے، بڑا سرکش جن تھا، وہ تفلت علی البارحہ، گزشتہ رات وہ میرے سامنے آ گیا، او قال کلمۃ نحوا، یا جیسا کوئی کلمہ فرمایا تھا، مراد یہ ہے کہ میرے سامنے آ گیا تھا، لیقطع علی الصلاۃ، اس وقت کو دیکھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو قطع کرنے کے ارادے سے آیا،
اس کا سرکش تھا. فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا. امکنا منہ کے معنی قدرت دے دینا، قابو دے دینا. وَعَرَفْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ، اور میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو باندھ دوں اِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے ستونوں میں سے ستون کے ساتھ. سواری جمع ساریہ کی ستون کو کہتے ہیں. حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، جہاں تک کہ صبح آئے اور تم آرام سے دیکھو ان کو، اس کا انجام. اس طرح میرا دل چاہا کہ میں اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم لوگ دیکھو. تنظر رہی کل کو فذکرت قول اخی سلیمان، پھر مجھے یاد آ گیا حضرت اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ دعا یاد آ گئی کہ رب ھب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ مجھے ایک ایسی سلطنت فرما دیجیے کہ میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات پر بھی تسلط عطا فرمایا تھا اور فرشتوں پر سب پر. تو اب اگر میں اس جن کو پکڑ کر باندھتا تو گویا اس جن پر میرا بھی تسلط قائم ہوتا. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایسی سلطنت دیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ہو. تو اگرچہ ایک جن کو پکڑ لینے سے وہ سلطنت پوری حاصل نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جزوی مماثلت سے بھی ان کے احترام میں، حضرت علیہ وسلم کے احترام میں وہ اجتناب فرمایا. ارے سمجھو، قال روحا فردہ خاسئا. اور پھر روح کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلیل کر کے واپس کر دیا اس شیطان کو. ارے سمجھو، تو یہاں جو آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ میں چاہتا کہ مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں، اس سے بڑے چلا کہ اگر کوئی قیدی باندھ دیا جائے مسجد کے ستون سے تو کوئی مذائقہ نہیں. جی باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد. وكان الشرير رحمه الله تعالى يأمر الغريم ان يحبس الى سارية المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أتال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه. بیت میں غلط پڑھا تھا، میں نے حالانکہ صحیح پڑھ دیا تھا، میں نے سمجھ گیا ہوگا، مگر پھر وہ غلط پڑھا. بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا تمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. یہ تو برارہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا نجد کی طرف، ایران کے بڑا وہاں لڑائی ہوئی اور پھر ایک وہاں کا ایک سردار تھا بنو حنیفہ کا، اس کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے. یقال له تمامۃ بن أتال، اس کا نام تمامۃ بن أتال تھا. تو لا کر اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ستون میں باندھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس کی طرف. یہاں اختصار ہے روایت میں، مغازی میں تفصیل آئے گی کہ 3 دن بازار آ گئے اور ہر روز آ کر آپ پوچھتے تھے اس سے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کریں گے ان تقتل زادم، اگر آپ قتل کریں گے مجھے ویسے آدمی کو قتل کریں گے جو خون والا ہے، مطلب یہ کہ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے حسب و نسب والا ہے. اور اگر معاف کریں گے تو ایسے شخص کو معاف کریں گے جو شریف ہے، ہر بڑھائی ہے. تو آخر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ تم آزاد. یہ وہاں پر کہہ رہے ہیں فقال اطلقوا تماما، آپ نے فرمایا آزاد کر دو تماما. اس دوران 3 دن تک جو قید کیا گیا تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھے.
تو کیا بڑی جگہ سے دل میں ایمان ڈال دیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب آپ نے آزاد کر دیا فانطلق الی نخل قریب من المسجد، تو مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں وہ گیا کیا ثم دخل المسجد، پھر دوبارہ مسجد میں آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. یہاں لانے سے دو باتیں مقصود ہیں اس وقت. ایک یہ کہ مسجد کے سکون سے ان کو باندھا گیا تو معلوم باقاعدگی سے باندھنا جائے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے غسل کیا، تو غسل کرنا مستحب ہے سب کے نزدیک. بعض اہل ظاہر واجب کہتے ہیں مطلق، جس کے ابن حزم کہتے ہیں جب بھی کوئی اسلام لائے تو غسل واجب ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر حالت جنابت رہی ہو کبھی اس کو تو واجب ہے، ورنہ مستحب. اور ابھی کہتے ہیں حالت جنابت میں اگر اس نے وہ غسل کر لیا ہو، کفری کی حالت میں کیا ہوتا ہے، تو پھر اسلام لانے کے وقت میں غسل کرنا واجب نہیں، البتہ مستحب. چلیے جی. آج کل لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جنات تابع کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ بالکل نہ جائز. کسی کو تابع بنا لینا، تسخیر جنات، یہ ایک حر کو غلام بنانا ہے. جیسے انسان کسی آزاد انسان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، کسی طرح جن کو بھی نہیں بنا سکتے. جی ترجمۃ الباب میں غریم کا ذکر بھی ہے اور حدیث میں یہ نہیں ہے. اس کے بعد تو خود نکال لیا کرو یار، اس کے بعد خود نکال لیا کرو. مطلب یہ کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے ایک آدمی کو قید کیا گیا تو دوسری وجہ سے بھی قید کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ان کو کافر تھے، وہ کافر ہو کر آئے تھے، محارب تھے، تو اس وقت قید کیا گیا، تو ایک غریب کو قید کرنا بھی اس سے جائز ہو جائے گا قیاس کرتے. جی. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اگر بیماروں کے لیے کوئی خیمہ لگا دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اس میں حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے اور یہ واقعہ ہے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے درمیان کا. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم آ گیا جس سے ان کی رگ حیات کر دی. تو آپ نے حدیث میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل. سعد رضی اللہ عنہ یا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو زخم لگ گیا تھا خندق کے دن اکحل، اور یہ جو ہے یہ ہاتھ کے بیچ میں کہتے ہیں رگ ہوتی ہے، اس کو رگ حیات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر اس سے خون جاری ہو جائے مستقل تو آدمی مر جاتا ہے. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ، آپ نے مسجد میں خیمہ ڈلوا دیا لیعودہ من قریب، تاکہ آپ ان کی عیادت کر سکیں قریب. ارے سمجھے؟ اچھا اب اگلا جملہ پہلے پڑھ لو. وفی المسجد خیمة من بنی غفار، آ رہا ہے نا آگے؟ اور کہتے ہیں اسی مسجد میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا بنو غفار کے لوگوں کا.
سمجھے نا؟ فلم یرعہم الا الدم، فلم یرعہم پیچھے گزرا تھا نا، اس کا تعلق یہاں سے ہے. فلم یرعہم الا الدم، ان کو چونکایا نہیں مگر خون نے، یسیل الیہم، جو ان کی طرف بہ کر آ رہا ہے. یعنی بنو غفار کا قبیلہ کا بھی خیمہ ایک لگا ہوا تھا جو سعد کے خیمے کے برابر میں تھا. تو بنو غفار کے لوگوں کو خاص دھیان نہیں ہوا کہ وہ سعد کس حالت میں کیا ہے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ حضرت سعد کے خیمے سے خون بہ بہ کر، ان کا خون بہ بہ کر بنو غفار والے خیمے کے اندر جانے لگا. تو وہ چونکے، وہ پریشان ہوئے کہ کیا چیز ہے. فلم یرعہم، ان کو نہیں ڈرایا یا نہیں چونکایا مگر کس چیز نے؟ الا الدم یسیل الیہم، مگر خون نے جو ان کی طرف بہ کر آ رہا تھا. تو قالو، تو انہوں نے برابر والے خیموں، انہیں سعد کے خیمے میں پکار کر پوچھا کہ یا اہل الخیمہ ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ آپ کی طرف سے ہمارے یہاں کیا آ رہا ہے؟ فاذا سعد یغدو جرحہ دما، اچانک پتہ چلا کہ سعد بن معاذ کا جو زخم ہے وہ بہ رہا ہے خون سے. فمات منہا، اور اسی میں سعد بن معاذ کی وفات ہوئی. اور بس آخری کام انہوں نے یہ کیا کہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو فتح کر دیا جائے. جی باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ. یہاں امام بخاری جو استدلال کر رہے ہیں کہ مسجد میں مریضوں کے لیے خیمہ بنا دینا، یہ کوئی بہت ہی جنگ وغیرہ کی حالت ہو جہاں کوئی اور جگہ نہ ہو تو گنجائش تو ہے اس کی، لیکن عام حالات میں مسجد کو استعمال کرنے کی گنجائش اس میں سے نہیں نکلتی. اور یہ جو مسجد کا ذکر آیا ہے یہاں پر، بظاہر یہ مسجد نبوی نہیں بلکہ بنو قریظہ کے اوپر جب آپ نے حملہ کیا تھا تو بنو قریظہ کے محاصرے میں آپ رہے 15 دن، وہیں بنو قریظہ کے محل. تو بظاہر وہاں پر آپ نے اپنے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوگی جس کو مسجد سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس سے عام مسجد کا حکم نہیں نکلتا، کیونکہ وہ مسجد کو ظاہر عارضی طور پر مصلی کے طور پر بنائی گئی ہے. جی باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتكي قال طوف من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرأ بالسور وكتاب مسطور. یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں کسی خاص وجہ سے، کسی خاص حالت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے اگر اونٹ کو داخل کیا جائے تو جائے. حنفیہ سے بھی اتنے قید اس پر لگاتے ہیں کہ جس میں اندیشہ نہ ہو کہ وہ وہاں پر نجاست پھیلائے گا. وقال ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعیر پر بیٹھ کر طواف کیا. سمجھے نا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت میں آپ کے وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، تو آپ نے طواف جو ہے وہ اپنے بعیر پر بیٹھ کر کیا. اور آگے روایت نقل کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ مجھے انی اشتکی، کہ میں بیمار ہوں، مجھے کچھ تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی برائے الناس بن کے راستے لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر، یعنی اونٹ پر سوار ہو کر کر لینا طواف. تو میں طواف کرتی گئی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی جنب البیت، اور آپ بیت اللہ کے پہلے کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے اور پوری کتاب مکتوب پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز کا واقعہ ہے یہ. حضرت ام سلمہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ بھائی تم پیچھے سے طواف کر لینا، تو بعیر پر بیٹھ کر، یہاں پر بعیر پر بیٹھ کر کیا، بیماری کی وجہ سے کیا. اور یہ حضور کا اونٹ تھا
جو سدا ہوا تھا، اس لیے اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ بیت اللہ شریف میں یا مسجد میں کوئی نجاست پھیلائے گا، اس لیے اس کو گوارا کر دیا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشر وأحسب الثاني سيد بن حذير في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. یہ باب ہے بغیر ترجمے کے قائم کیا ہے. حضرت انس اس میں روایت کرتے ہیں. اس روایت کا حیثیت انس کی نرجوانی میں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ میں سے دو صاحب خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس سے اٹھ کر گئے رات کے وقت. احدہما عباد بن بشر، ایک صاحب کا نام تو یاد ہے کہ وہ عباد بن بشر تھے. واقف الثانیہ اور سید بن حذیر، اور دوسرے کے بارے میں مجھے میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ. دونوں انصاری صحابی ہیں، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ بھی اور اسید بن حذیر. فی لیلۃ مظلمہ، اٹھ کر گئے ایک تاریک رات میں. ومعہما مثل المصباح، جب نکلے نا یہ حضور کے پاس سے اور اپنے گھر جانے لگے تو اندھیرا تھا. تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو گئی، یہ دو چراغوں کی طرح یضیئان بین ایدیہما، جو روشنی کرتے جا رہے تھے دونوں چراغ ان کے سامنے. فلما افترقا، جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یعنی ایک کا گھر ادھر تھا ایک کا گھر ادھر تھا، جب دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے جدا ہو گئے تو سارا مع کل واحد منہما واحد، تو ہر ایک کے ساتھ ایک جو چراغ تھا وہ ایک چراغ ان کے ساتھ ہو گیا، ایک چراغ ان کے ساتھ ہو گیا. حتی اتی اہلہ، یہاں تک وہ اپنے گھر پہنچ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ تھا کہ آپ کے مجالست کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب اپنے گھر جانے لگے، اندھیری رات میں گھر جانا مشکل ہو رہا تھا، تو کچھ چراغ جیسی کوئی چیز پیدا فرما دی جو ان کے لیے روشنی کرتی ہے. ارے سمجھ گئے؟ اب یہاں کیا اس کا تعلق ہے ما قبل ما بعد کے ابواب سے؟ بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مساجد کا بیان چل رہا ہے، مساجد کے احکام چل رہے ہیں، تو یہاں اس کو لانے میں کیا منشا ہے؟ بعد نے کہا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ یہ جو رات کو دیر سے آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس سے پتہ چلا کہ وہاں حضور کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے ہوں گے عشاء کے بعد، تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر نماز کے ختم ہو جانے کے بعد بات کرنا جائز. تو باب الکلام فی المسجد اگر لگانا چاہیں اس پر تو لگا سکتے ہیں. سمجھے نا؟ ایک توجہ یہ کی گئی. یہ ہے مراد کہ مسجد میں کیا کرنا؟ باتیں کرنا، کیونکہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہی تو یہ دیر لگی ان کو اور اپنے گھر گئے. یہ توجہ بعض رات نے کی ہے. اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کسی روایت میں دیکھا کہ یہ جو فرمایا نا کہ ان کے ساتھ چراغ جیسی کوئی چیز لگ گئی تھی، تو بعض روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جیسے ایک لاٹھی تھی، لاٹھی کے سرے کے اوپر اونٹ جیسی کوئی موٹ تھی اور اس میں سے روشنی آ رہی. تو کیونکہ وہ اونٹ کے جیسی تھی شکل میں، تو اس واسطے اونٹ کا جو پچھلے باب میں ذکر گزرا تھا اس مناسبت سے یہاں پر لے آئے. لیکن شیخ عزیز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت کہیں بھی نہیں ملی کہ کہاں ہے یہ سزا وہ اونٹ کی جیسی مورت تھی جس کی وجہ سے اس کو یہاں پر لے کر آئے. تو ایسی کوئی روایت کہتے ہیں مجھے باوجود تلاش سے نہیں.
جی باب الخوخة والممر في المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين وعن بكر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا صد إلا باب أبي بكر. یہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کے درمیان اور ان نعمتوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہنا اختیار کر لو اور چاہو تو وہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لو. فاختار ما عند اللہ، تو اس نے وہ نعمتیں اختیار کر لی جو اللہ کے پاس ہے. جب یہ بات آپ سنی تو فبکا ابو بکر صدیق سن کر رونے لگے. فقلت فی نفسی، ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ من کی حالت سے کیا چیز ہے جو رلا رہی ہے اس بڑے میاں حالت سے. یہ کوئی لاؤ خیر عبدا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین دنیا و بین ما عنده، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اختیار کر لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن فرماتے ہیں ابو سعید خدری فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ بندے تھے جن کا یہ مسئلہ پوچھا ہوا ہے. سمجھے نا؟ وہی تھے وکان ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر صدیق ہم سب میں جاننے والے تھے. یعنی جو واقعہ حضور خود اپنا بیان کر رہے تھے کہ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اللہ کی نعمتوں کو اختیار کر لیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اس واسطے صدیق اکبر ہوئے اور ابو بکر ہم میں سب زیادہ جانے والے. تو آپ نے جب حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یا ابا بکر لا تب، رو نہیں، ان امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، میرے صحبت اور مال میں مجھ کو جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ارے سمجھے نا؟ امن الناس، سب سے زیادہ وہ شخص جس کے اوپر میں بھروسہ کر سکتا ہوں. امینہ یہ امن کا نا بے خوف ہونا، اور اسی سے نکلا ہے یہ امن صیغہ کو تفصیل، یعنی جس کے بارے میں بے خوف ہوں، میں بے خوف ہوں کہ جو کچھ کریں گے یہ صحیح کریں گے. تو ایسے بے خوفی مجھے کسی کے بارے میں نہیں جیسے ابو بکر کے بارے میں، یعنی اطمینان. پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بنا، لیکن بنایا نہیں کسی کو بھی. خلیل اس لیے کہا کہ نہیں بنایا کہ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جو آدمی کو ماں کی بات سے غافل کرے. ایسا گہرا دوست کہ ہر وقت آدمی اسی کے تصور میں رہے اور وہ ماں کی بات سے غافل کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنانا پسند نہیں کرتے تھے کہ اصل دل تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، دنیا کے دوستوں کے لیے اس کو مصروف کرنا یہ مناسب نہیں. اس واسطے میں دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بناتا، لیکن اگر بناتا تو ابو بکر کو. ولیکن اخوت الاسلام و مودت، لیکن فرمایا کہ اسلام کی اخوت اور مودت جو ہے وہ کافی ہے اس کے لیے، یہی بڑی فضیلت کی بات ہے. سمجھے نا؟ تو اس واسطے اس کی ضرورت نہیں کہ وہ خلیل بنائے.
پھر فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، تو مسجد کے اندر جتنے دروازے کھل رہے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ صورتحال یہ تھی کہ مسجد نبوی کے ارد گرد لوگوں کے مکانات تھے، اب لوگوں نے اپنے سہولت کی خاطر اپنے مکانوں میں سے چھوٹے چھوٹے خوخے کھول رکھے تھے جن کے ذریعے مسجد میں اتر کر آتے۔ یہ گھر ہے، اب گھر کے اندر سے چھوٹا سا کھڑکی کھول لی تاکہ جب ضرورت پیش آئے تو فوراً مسجد کے اندر اتر جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں۔ سمجھے؟ اس کو کہتے تھے خوخہ۔ تو چاروں طرف مسجد میں لوگوں نے کھوکھے کھولے ہوئے تھے آنے کے لیے۔ اب اس سے مسجد کی حفاظت کی طرف مشکل ہو رہی تھی اور جو ہے مسجد کا نظم برقرار رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، اس لیے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب سارے کھوکھے بند کر دیے۔ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھوکھے کو آپ نے مستثنیٰ کیا اور فرمایا کہ اور سارے کھوکھے مستثنیٰ توڑ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے کھوکھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شرف بیان کرنا بھی مقصود تھا، اور علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ میرے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور سارے دروازے بند کر دیے، ابو بکر صدیق کا دروازہ باقی رکھا، اس لیے تاکہ ان کو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بار بار آنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس واسطے ان کا دروازہ باقی رکھا۔ اس سے اشارہ بھی تھا، اس ہلکا سا لطیف اشارہ ان کی خلافت کو۔ ارے سمجھو، اب اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری کہ خوخہ نکالنا مسجد میں جائز ہے اور ممر راہ گزر بنا لینا بھی جائز ہے۔ اور ادھر کے رخی دوسرے بات پر جو بتا چکا ہوں، ہے نا؟ تو ہمارے نزدیک اس کو باقاعدہ راستہ بنانا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور صدیق اکبر کی خصوصیت تھی جو خاص وجہ سے اب کے لیے مقرر کی جائے گی۔ ارے سمجھ جاؤ، چلو اب ایک سوال ہے، ہاں یہ جو آپ نے فرمایا کہ امن و امین یامن سے اسم تفضیل ہے، امین یامن سے تو اسم تفضیل آمن آتا ہے اور منا یمن سے امن آتا ہے، تو اس میں بظاہر یہ سمجھ نہیں آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امین یامن جس کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا، اس سے یہ امن و اسم تفضیل آیا ہے جس کا معنی ہے میں زیادہ بے خوف ہوں، حالانکہ امین یامن سے اسم تفضیل آمن آتا ہے اور امن تو منا یمن سے آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ تو یعنی اس میں ایسے میں روایتیں دونوں ہیں، آمنا بھی ہے اور امن بھی ہے۔ تو امن کے معنی تو وہ ہیں کہ بے خوف مطمئن، اور امن جو معنی ہے یہ احسان سے نکلا ہے۔ منا یمن منن، اس کا جو اس میں تبدیل بنتا ہے ان من امن الناس، اس کے وقت اس کے معنی ہوں گے کہ مجھ پر جو احسانات ہیں کسی سے، تو صحبت کے معاملے میں بھی اور مال اور دولت کے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اس میں سب سے زیادہ احسان جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ثابت اس بات چلو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وأبوابها
مقصود ہے کہ دروازے لگانا بھی ٹھیک ہے مسجد میں اور تالے لگانا بھی ٹھیک ہے، سمجھے نا. اور اس میں عبدالملک ابن ابی ملیکہ کا قول ابن جریج کے لیے جو صحیح ہے منقول ہے کہ لو رأیت مساجد ابن عباس مبارک، کاش تم دیکھتے ابن عباس کی عمر کی بڑھائی مسجدوں کو اور ان کے دروازوں، یعنی وہ شاید جو مخاطب ہوگا وہ اس کو ناپسند کرتا ہوگا کہ مسجد کے دروازے لگائے جائیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر ایک آدمی جب چاہے آئے. لیکن حضرت ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ دیکھ لیتے جب ابن عباس نے جو مسجد بنائی تھی تو اس کے اندر انہوں نے سب کچھ کیا تھا کہ آپ دروازے بھی لگائے تھے، تالے بھی لگائے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کرنا جائز ہے. کیونکہ ٹھیک ہے ویسے تو 24 گھنٹے ہر آدمی کو آنے کا حق ہے، لیکن چوری کے لیے آنے کا حق نہیں. اور اندیشہ ہے اگر کھلی رہے تو سامان مسجد کا چوری ہو، اس واسطے اگر تالا لگانے تو کوئی جاتا ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. یہ واقعہ پہلے جو گزر گیا ہے، یہاں صرف بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اس کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں اور بعد میں پھر آپ نے انہیں کے حوالے بھی کری، تو جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب چاہیں بند کرتے جب چاہیں کھولتے. تو اس سے بیت اللہ کا بند کرنا کھولنا بھی جواز معلوم ہوا اور اس پر قیاس کر کے مسجدوں کا بند کرنا کھولنا بھی تھا. جی. باب دخول المشرك في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد. یہ بھی پڑھ چکے ہو پہلے. اس سے صرف استدلال جو کر رہے ہیں وہ مشرک کے مسجد میں داخل ہونا، کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اس سے امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید کی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسجد میں کافر کا داخل ہونا جائز ہے، جیسے ثمامہ بن اسال کو داخل کر کے اس کو باندھا گیا تھا. اور شافعیہ اور مالکیہ بالکل منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. ہاں شافعیہ اور یہ مالکیہ نہیں حنابلہ کا قول یہ ہے کہ مسجد حرام میں بھی داخل ہونا جائز نہیں کسی کافر کا، اور کسی اور مسجد میں بھی داخل ہونا جائز نہیں، سمجھے نا. اور شافعیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ حرام میں داخل ہو، مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے مساجد میں عام مسجدوں میں کافروں کو اجازت دی جا سکتی ہے. اور درحقیقت یہ جو اختلاف ہے وہ مبنی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اختلاف پر. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انما المشرکون نجس یہ علت ہے، اور فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا یہ اس کے اوپر متفرع ہے علت پر کہ مشرک نجس ہے لہذا مسجد حرام کے پاس نہ جائیں، کیونکہ مسجد حرام میں نجاست کا داخلہ منع ہے. تو اس طرح مسجد حرام میں نجاست کا داخلہ منع ہے، باقی مسجدوں میں بھی منع ہے، لہذا علت موجود ہے. علت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی کہ علت جو ہے ان کی نجاست ہے. تو نجاست دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے، وہ داخل حرام میں داخل ہو، مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں یا مکی مسجد میں جا رہا ہوں، سمجھے نا. دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس واسطے سے دونوں مسجدیں ہیں اور
دونوں صورتوں میں جو مشرک جو ہیں وہ نجیس ہیں تو ان کا داخلہ منع ہے. ارے سمجھ گئے؟ تو یہ استدلال ہے امام احمد بن حنبل. امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو منع کیا ہے مسجد حرام میں داخلے سے منع کیا ہے، لیکن باقی مسجدوں میں داخلے سے منع نہیں. البتہ اور نجاست کا جو حکم ہے نجاست سے نجاست معنویہ جو اعتقادیہ ہے وہ مراد ہے، حقیقی نجاست مراد نہیں ہے. لہذا عقیدے سے نجاست کی وجہ سے جو ہے یہ حرام مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی مسجدوں میں داخل ہونے میں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ارے سمجھو. اور امام حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ مسجد حرام میں بھی داخلہ جائز ہے اور غیر دوسری مسجدوں میں بھی جائز ہے. امام بخاری نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے کیونکہ متعدد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مشرکین کو مسجد نبوی میں داخل کیا یا مسجد حرام میں داخل کیا، تو اس سے معلوم ہے کہ جائز ہے. ارے سمجھو. اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ نجاست جو ہے نا وہ نجاست کو اعتقادی ہے اور اس کو نا نجاست اللہ یقرب المسجد الحرام یہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض اور ولا تقربوهن حتى يطهرن. تو قریب نہ جاؤ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پاس بھی نہ بیٹھو ان کے، مراد یہ ہے کہ جمعہ نہ کرو. تو ایسے لا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا کی تفسیر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد طواف کرنا اور حج کرنا. طواف نہ کریں حج نہ کریں، کیونکہ شاید کے نزول کے بعد جو اعلان آپ نے کروایا حج علی کے ذریعے وہ کیا تھا کہ لا یحجن بعد هذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے. تو معلوم ہے اللہ کا مسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟ حج کرنا، حج کرنے کو منع. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کافر جو ہے وہ اگر محض بغیر حج کیے ہوئے داخل ہونا چاہتا ہے کسی وجہ سے اور داخل ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ حنفیہ کے تفسیر. جی ابھی ایک سوال ہے. جی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارے احمق وہ جو منع کیا گیا ہے جزیرہ عرب میں داخلے سے منع نہیں کیا گیا، جزیرہ عرب میں سکونت اختیار کرنے سے منع کیا. کوئی مشرک جو ہے وہ جزیرہ عرب میں مستقل سکون سے اختیار نہیں کر سکتا، داخل ہو سکتا اگر تاجر رخ بن کر آئے، قانون بن کر آئے، ویزا لے کر آئے کچھ آ. چل بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع الصوت في المسجد. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. یہ لائف زبان تھا جو پڑھ رہا تھا پہلے. اب کون پڑھ رہا ہے؟ راشد خان. جی. ومتعنا الله بعلومه وقيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خفيفة عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت قائما في المسجد فخطبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال إذا فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت صاحب یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکر ماری، کنکر مار کر متوجہ کیا اپنی طرف. پر نظر تو رہی میں نے ان کو دیکھا پیدا عمر ہو سکتا میں تو مر ایک کنکر ایسے مار کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. پھر فرمانے لگے کہ اذهب فأتني بهذين، فرمایا کہ جاؤ ذرا یہ دو آدمی ہیں اس کو لے کے آؤ میرے پاس. بچے تو ہو گئی وہاں میں لے آیا تو آپ نے پوچھا تو مطلب ممن انتما اور قال من اين انتما، تو کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ قال من اهل الطائف، انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے.
اور لوگ کنتا میں کنتوا میں اہل بلد آپ کو فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے آنے والے ہوتے یعنی مدینہ منورہ سے تو لاوسعتکم تو میں تمہاری گد بنا تمہیں درد میں مبتلا کرتا ہے تکلیف دیتا گرا ورا لگاتا مطلب کیوں ترفعان اصواتکما کی مسجد رسول اللہ دور کے مسجد میں تم آوازیں بلند کر رہے لیکن چونکہ دور سے آئے ہو بات سے آئے ہو اور یہاں کے آداب وغیرہ کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے اس واسطے معاف کرنا تو معلوم ہوا کہ زیادہ بلند کرنا آوازیں مسجدوں میں جائز نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور آپ کا قریب ہے وہاں پر تو بلند آواز کرنا کے حال بھی درست نہیں لیکن دوسری مساجد میں ضرورت کے اوپر مدار ہے جس کی ضرورت ہو اتنی آواز بلند کرے اس سے زیادہ نہ جی وبه قال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيدي أنزع الشطر من ديني قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه باب الحلق والجلوس في المسجد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسجد میں حلقہ بنانا یا بیٹھنا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی علمی مقصد کے تحت ہو یا دینی مقصد کے تحت ہو تو حلقے بنا کر بیٹھنا جائے آگے حضور اکرم کا ایک خطبہ نقل کیا ہے نمبر پہ آپ نے خطبہ دیا اگر یہاں پر حلقے بنا کر بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے مگر مطلب کہنے کا بخاری سے یہ ہے کہ جب خطبہ دے رہے ہیں تو سامعین سامنے ہی ہوں گے نا تو بیٹھے ہوں گے سامنے تو اس واسطے تو خطبہ دیا معلومات خطبہ وغیرہ سننے کے لیے بیٹھے جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تؤتره لك ما قد صليت وقال الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي باقر الليثي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وعم الآخر فجلس خلفهم وعم الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستلقاء في المسجد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوبه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه وعنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
یہ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا یعنی حضرت عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چت لیتے ہوئے، مختلفی چت لیتا سیدھا لیتا، مسجد میں واضح احضار اکرا، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا ہوا ہے، یعنی یوں. اور ایک حیات ہوتی ہے جس کو منع کیا گیا ہے، وہ جو ہے کہ ایک ٹانگ کھڑی ہے گھٹنا نا، اور دوسری ٹانگ اس کے اوپر ایسے رہتی ہے. اس میں اس کی ممانعت ہے. یہ ممانعت ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں بد حیاتی ہے، دوسرے اگر اظہار وغیرہ پہنا ہوا ہے، شلوار نہیں ہے، اظہار لنگی وغیرہ ہے، تو اس میں کچھ عورت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس واسطے اس کو منع کیا گیا. لیکن جہاں ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ پاؤں رکھا وہ جی. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه، وبه قال الحسن وأيوب ومالك، وبه قال حدثنا يحيى. بتا رہے ہیں کہ مسجد کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ کسی کی ملکیت ہو جگہ، تو وہاں پر مسجد بنانا ظاہر جائز نہیں ہے، قصد کر کے مسجد بنانا، اور سرکاری زمین کے اندر بھی مسجد بنانا جائز نہیں. لیکن جو مباح زمینیں ہیں نا، جن میں کہ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ کوئی فائدہ اٹھانے کا، وہاں مسجد بنائے تو مسجد بنانے کی شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے ضرورت نہ پہنچے. ایسی جگہ بنائے کہ جس سے لوگوں کو کوئی ضرورت نہ پہنچے. یہ مطلب ہے بیان کرنے کا. اور استدلال کر رہے ہیں امام مالک کے واقعے سے، اور وہ تفصیل سے آگے آئے گا. حضرت صدیق اکبر ہے تو وہ آگے آئے گا تفصیل سے. اور اس میں یہ تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، تو بعد میں ان کو دوست لوٹا کے لے آئے تھے مکہ مکرمہ کو کرنی چاہیے. تو یہاں انہوں نے کیا کہ اپنے گھر کے بنا میں ایک چھوٹا سا مسلح بنا دیا، اور صدیق اکبر کا تلاوت ایسے ہوتی تھی کہ جو تلاوت کرتے تو آنکھوں کے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے، رونے لگتے تھے. تو اس کی آواز سن کر بچے اس کی جمع ہو جاتے تھے. تو کافروں کو اندیشہ ہوا کہ بچے ہمارے یہاں جمع ہو رہے ہیں تو یہ سب مسلمان ہو جائیں گے. اس واسطے انہوں نے اپنے خطرے کا اظہار کیا. تو یہاں جو آ رہا ہے کہ صدیق اکبر نے مسجد بنا لی تھی وہاں اپنے گھر کی بنا. وہ ویسے تو راستہ تھا، لیکن اس راستے کے اندر وہ تو گھر کے بنا میں آتی تھی، اس واسطے وہاں پر مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کسی کو ضرر نہیں. ہاں اگر ضرر ہو تو ایسی جگہ مسجد بنانا جس سے لوگوں کو نقصان ہو، یہ جائز. جی سوال اگر کسی علاقے میں پہلے مسجد بنا لی وہاں پر اس وقت تو لوگوں کی گزرنے کی جگہ نہیں تھی، گزرنے کی جگہ اس وقت تو نہیں تھی، لیکن گزرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں سے. بعد میں علاقہ بڑھ گیا، بڑا ہو گیا، شہر بڑا ہو گیا، پھر وہاں ضرورت پڑی تو اب اس مسجد کو ہٹانا یا وہاں سے گرانا کیسے؟ اس میں اصل حکم تو یہ ہے کہ جب ایک چیز مسجد بن جاتی ہے تو پھر قیامت تک مقصد ہے اس کو ہٹانا یا راستے میں کچھ کرنا جائز نہیں. راستہ توڑ کر موڑ کر لے جائیں. البتہ کوئی بہت ہی شدید مجبوری ہو تو اس میں کچھ بات صورتیں گنجائش بھی ہیں، یہ مگر اس حالات پر موقوف ہے کہ کس جیسے حالات اس کے ساتھ. لیکن اصل حکم یہ ہے کہ وہ بنانا جائز نہیں، راستے میں راستہ موڑ کے سمجھے. جب مجبوری ہو تو سچ میں استفتا کر کے آگے معلوم کریں. جی اس مسجد میں ہلکا بنا کر سجد کرنا، مسجد میں ہلکا بنا کر سجد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تعزیت کرنا مسجد میں ہلکا بنا کر. تعزیت جی ہلکا بنانے کیا ضرورت ہے بھائی؟ ویسے بھی کر سکتے ہیں تعزیت، لیکن اگر کوئی بنا لے تو کوئی مذائقہ بھی سنت کر سکتے. اچھا جی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حدیث پڑھی؟ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب
قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم آقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء ولا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. حضرت فرمانی ہے کہ لم اعقل ابویہ الا وہما یدینان الدین. یہ حدیث کئی مرتبہ آئے گی بخاری میں. میں نے کبھی نہیں پایا اپنے والدین کو ہوش کی حالت میں مگر اس حالت میں کہ وہ دین کے قائل تھے. یعنی میں نے کفر کی حالت میں نہیں پایا اپنے والدین کو. جب سے میں ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو دین اسلام کے اوپر کا ہی پیرو پایا. ولم يمر علينا يوم اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا الا یاتینا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ضرور تشریف لایا کرتے تھے. طرفی النہار دن میں 2 بار بکرتن و عشیہ صبح بھی تشریف لاتے تھے شام بھی. ارے سمجھو اب یہ بہت بڑا حصہ اس میں سے نکال دیا روایت میں سے. یہاں پر اختصار ہے. ثم بدا لأبی بکر مبتنا مسجد میں سنائی جاتی. پھر ابو بکر کی رائے یہ ہوئی بدا لہو کے معنی رائے ہو جانے کے پھر تفسیر رائے ہو گئی. تو انہوں نے اپنے ایک مسجد بنا لی اپنے گھر کے بنا میں. پکانا لکھی اس کو نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. کوئی یقین والی یہ ساری ہوتی تھی. تو ہوتا کیا تھا کہ عورتوں کی جو مشرکین جو عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں وہ ٹھہر جاتے یا جو ان کے انداز قرآن سے تعجب کرتے ہوئے دونوں ان کو دیکھتے. وقایا ابو بکر رضی اللہ صدیق اکبر بہت رونے والے تھے. قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا آنکھ جاری ہو جاتی. فأفزع ذلك أشراف قریش المشرکین. تو اس چیز نے گھبراہٹ مبتلا کر دیا مشرکین کے اشراف قریش کو کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہماری عورتیں بچے جو ہیں وہ ان کے دین میں داخل ہو جائیں. تو انہوں نے جا کر اس شخص سے شکایت کی جنہوں نے امان دیا ہے تو پھر سے واقعہ آنے والے آئے گا آگے. جی باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. بتانے مقصود ہے کہ بازار میں بھی مسجد بنا لیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے یہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کیونکہ بازار کو اب غزل البقاع کہا گیا ہے لہذا وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے درست نہیں. ایسا نہیں ہے ویسے پڑھ سکتے ہیں. اور ابن عون نے نماز پڑھی مسجد میں ایک گھر کے اندر کسی کمرے کا دروازہ بند کیا جانا یعنی اپنے گھر میں جماعت کریں تو گھر میں جماعت کر لینا بھی جائے. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه. باب تسبيك الأصابع في المسجد وغيره. وبه قال حدثنا مسجد میں تسبیح کے اصابع اس طرح انگلیاں ڈال کے بیٹھنا یہ سے بات قائم کیا کہ بعض روایتوں میں اس کی ممانعت ہے. تو تدبیر دونوں میں یہ ہے کہ ممانعت ہے اس وقت جب تک سستی کی وجہ سے لیکن اگر جو ہے وہ کسی مقصد سے ہو یا بے خیالی میں آدمی نے ہاتھ ڈالی ہے تو اس میں مذاکرہ ہے. اب آگے وہ دوسرے آ رہے ہیں جس میں حضور سے تشبیہ حضور سے ثابت ہے. جی وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بجل
قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما وعنهم قال سبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي قال حدثنا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے جو قال شروع میں تو ہے وقال عاصم بن علي وقال حادث بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. وبه قال آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے کہ وہی تو کیا ہوگا تمہارا حال جب کہ تم ایسے پورا کٹ قسم کے لوگوں میں رہ جاؤ گے. یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے دینی اعتبار سے پورا کٹ ہوں گے. تو اس وقت جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو آپ نے تشبیہ فرمائی ہاتھوں میں انگلیوں میں معلومات تشبیہ کرنا ہے تو محبت چاہیے. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. تو مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک عمارت ہے, عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے, اور یہ کہتے ہوئے آپ نے تشبیہ کرنا. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. فخرجت السرعان من أبواب المسجد وقالوا أقصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر لم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. اب یہ ذواليدين والا واقعہ ہے, لیکن یہاں پر لانے کا مقصد تو تشبیہ کا آپ نے فرمائش کی طور سے لائے ہیں. متعلق باتیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی. استاذ جی ایک سوال, پچھلی حدیث میں جو آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشی لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی, تو کیا عورت ان کا مرد ان کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ جب اور دوسری حدیث میں جو احتجابا من ہو کے الفاظ آئے ہیں وہ جو ہے وہ جو مکتوب والے واقع کرے جی وہ جو ہے کہ اس میں خلوت کرنا خلوت کے ساتھ مخصوص تھا. وہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس کا جواب دیا ہے کہ عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہلکا سا احتمال ہو سکتا تھا یہ بتلانے کے لیے کہ صرف بات جو ہے یعنی حکم کا دار و مدار مرد کے اندھے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے, بلکہ دار و مدار جو ہے وہ عورت کے اپنے خیال پر ہے کہ اگر وہ بقرض شہوت جو بقرض لذت مرد کی طرف دیکھے چاہے وہ مرد اندھا ہو تو وہ نہ جائے گا, لیکن جہاں بقرض شہوت نہ ہو تو پھر جائے گا.